والبيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، مساجد کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی اور مساجد کے فضائل، مساجد کی تعمیر کے فضائل، اسی طریقے سے مساجد کے آداب وغیرہ امور پر تفصیل کے ساتھ گزشتہ ہفتوں میں گزارشات عرض کی جا چکی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ ہفتے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہفتوں میں مساجد میں ہونے والے منکرات اور لاپرواہیوں کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی انشاءاللہ۔ مسجدوں کے حقوق آداب بہت ہیں۔ میں نے، میرا خیال ہے، گزشتہ ہفتے گنے چنے 10-12 آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور یہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں مسجدوں کے آداب کہ علماء نے اس پر رسالے اور کتابیں ترتیب دی ہیں۔ کل ملا کر ساری باتوں کا حاصل یہ ہے، سارے آداب کا حاصل یہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے مسجد کے تقدس پر اور مسجد کی عظمت پر آنچ آتی ہو۔ یہ بنیادی بات ہے۔ باقی سارے آداب ہیں، انشاءاللہ ضمنی طور پر ان نشستوں میں بھی کچھ اشارے، کچھ وضاحتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گے۔ مسجد کے کچھ حقوق ہیں، کچھ رائٹس ہیں، وہ بھی عرض کرتا ہوں آج۔ پہلا حق یہ ہے مسجد کا کہ مسجد میں صرف اور صرف اللہ کا نام ہو، اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کے دین پر بات کی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی دنیاوی بات چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، یہ مسجد کے آداب کے اور مسجد کے حق کے خلاف ہے۔ چونکہ مسجد بنائی ہی گئی ہے اللہ کے نام کے لیے اور اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے مسجد میں اللہ کے علاوہ اور اللہ کے دین کے علاوہ کوئی چیز بیان نہ کی جائے۔ ایک حق تو یہ ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ مسجدوں میں آواز بلند نہ ہو، سوائے امام کے اور خطیب کے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آنے کے بعد چاہے کتنی ہی ضرورت پڑ جائے بلند آواز سے بات کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ جو آدمی مسجد میں بلند آواز سے بات کرے گا وہ مسجد کا حق مار رہا ہے۔ عام طور سے جو حضرات مسجد کے خدام ہوتے ہیں یا مسجد کے متعلقین میں ہوتے ہیں، ان میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ ذرا سی بات پر او ادھر آ جا، او یہ کر لے، وہ کر لے۔ یہ مسجد کا حق مارنا ہوا۔ کسی بھی وجہ سے مسجد میں آواز بلند کرنا مسجد کے حق کو دبانا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا عبدالشکور صاحب، امام اہل سنت ان کا لقب ہے، لکھنؤ کے تھے۔ ابھی مولانا عبدالعلیم فاروقی ان کے پوتے بقید حیات ہیں۔ تو ان کے تعلق سے میں نے ان کے سوانح میں برسوں پہلے پڑھا تھا کہ مسجد میں ذکر ہوا کرتا تھا ان کے یہاں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی دیہاتوں میں ذکر کی جب مجلس لگتی ہے تو کھجور کی گٹلیاں یا پتھر لائے جاتے ہیں۔ اس طرح کی تسبیحات نہیں ہوتی، اب تو شاید ہوتی ہوں گی۔ اس زمانے میں ایسی چیزیں نایاب ہوتی تھیں۔ تو مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب مسجد میں ذکر کا حلقہ لگتا تو ایک بڑے برتن میں کھجور کی گٹلیاں یا کنکرے لائے جاتے اور لانے والا اس کو اوپر کر کے ڈالتا، یعنی برتن کو ایسے اوپر رکھتا اور وہ کنکر گرتے۔ تو حضرت نے ایک دفعہ اس سے بھی سختی سے منع فرمایا، کہا کہ اتنی آواز بھی مسجد میں بلند ہونا مسجد کے حق کو دبانا ہے۔
حالانکہ کنکروں کی آواز ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے، تیسرا حق یہ ہے مسجد کا کہ مسجد کی صفائی، مسجد کی طہارت کا خوب اہتمام ہو۔ اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کو ام المساجد حرم مکی کعبۃ اللہ کا ادب بتایا ہے، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم مسجد کو، میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو مسجد کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، یہ بھی ایک مسجد کا بڑا حق ہے۔ عام طور سے یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ بامبے میں الحمدللہ 100% ہیں۔ اب دیکھو صاف صفائی ہے ماشاءاللہ، یہ چونکہ ہماری گفتگو بڑے دور تک جاتی ہے، دیہاتوں میں بھی لوگ سنتے ہیں، تو اس لیے میں، اور چونکہ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں اور قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے، تو اس لیے بھی کہہ دینا ضروری ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ آپ کہو گے کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں صفائی تو کی، یہاں گندگی ہے، نہیں، بیان کرنا ضروری ہے تاکہ جن تک آواز جائے، یا اس میں کوئی ساتھی ایسا ہو جو دیہات سے آیا ہو یا دیہات کی کسی مسجد کا ذمہ دار ہو، ہے ایسے اسی مجمع میں کئی لوگ ہیں جو اپنے گاؤں میں مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، تو ان حضرات سے گزارش ہے کہ مسجدوں میں صفائی کا اہتمام رکھیں۔ نمبر 5واں حق یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد بلا ضرورت شدیدہ مسجد سے نہ نکلے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مسجد میں آئے تھے، پیشاب کر دیے، استنجا کر دیے، اور اذان ہو رہی ہے، اذان ہونے کے بعد وہ مسجد سے نکل گئے۔ ایسا کرنا مسجد کے حق کو دبانا ہے۔ آپ جس مسجد میں ابھی بیٹھے ہیں، اس مسجد میں اگر اذان ہو چکی ہے تو اب آپ بغیر ضرورت شدیدہ کے، شرعی عذر کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کی فلائٹ ہے اور 5-10 منٹ چوک ہونے کی وجہ سے آپ کی فلائٹ مس ہو سکتی ہے۔ آپ مسجد میں آئے تھے اول وقت میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اذان ہو گئی، تو آپ اپنی نماز ادا فرما لیں اور پھر مسجد سے چلے جائیں۔ یا ایسی کوئی ضرورت ہے جس کی وجہ سے مسجد سے نکلنے کو علماء نے جائز لکھا ہے تو جائز ہے، لیکن بغیر ضرورت شدیدہ کے جائز نہیں ہے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ مسجد میں ہر جمعہ کو کم سے کم ایک دفعہ عود کی یا کسی اچھی خوشبو کی دھونی دی جائے، ایک دفعہ ہفتے میں کم سے کم۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص تھے نعیم ابن عمر، مجھے ان کا نام یاد پڑتا ہے، یہی ہے نعیم ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کا عجیب معمول تھا، جمعہ کے دن مسجد نبوی میں سب سے پہلے آ جاتے اور مسجد نبوی میں ان کے یہاں جو خوشبو میسر ہوتی اس سے مسجد نبوی کو دھونی دیتے۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا اور اس پر ان کو بشارت دی۔ علماء نے اس کو مسجد کا حق لکھا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ جلایا جاتا ہے، بامبے میں الحمدللہ اس کا اہتمام ہے۔ تو یہ مسجد کا حق ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ رسم ہے اور چل پڑی ہے، نہیں، صحیح احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، مسجد میں ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام ہو، یہ واجب بھی ہے، اور مسنون اعتکاف ہو۔ ایک تو ہے نفل اعتکاف، مسنون اعتکاف یعنی 20 کی شب سے، یعنی 21ویں شب جہاں شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر چاند رات تک، 29 یا 30 کی رات تک کے مسنون اعتکاف کرنا، یہ مسجد کا حق ہے۔ 7واں حق اور آخری حق یہ ہے کہ مسجد کو 5 وقتوں کی نماز کے لیے کھلا رکھا جائے۔ 5 وقتوں کی نماز کے لیے کوئی ہڑبونگ مچ گئی یا کوئی وبا آ پڑی، جیسے 2-3 سال سے یہ تالہ بندی کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ایسی ضرورت کی وجہ سے مسجد کو عام لوگوں کے لیے تو بند رکھا جائے، لیکن مسجد میں جماعت کو ترک نہ کیا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں الحمدللہ پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں مسجدیں بند تو ہو گئی تھی، لیکن مسجدوں میں جماعت کے ساتھ کچھ لوگ نماز ضرور ادا کرتے تھے، یہ مسجد کا حق ہے۔ اگر کسی جگہ ایسا ہو جاتا ہے، یہ اس لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ کوئی مسجد تھی، وہ چھوٹی پڑ گئی تو اس کو منہدم کر کے، اس کو شہید کر کے نئی مسجد بنائی جا رہی ہے، تو وہ جو جگہ تھی وہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں اب نئی مسجد بنے گی تو جائیں گے، نہیں، یہ غلط ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ جو جگہ مسجد کے لیے وقف کی جا چکی ہے اس جگہ پر وقف کرنے کے فوراً بعد سے نماز پڑھنا مسجد کا حق بن چکا ہے۔ لوگ انتظار کرتے ہیں دیواروں کے کھڑے ہونے کا، اے سی لگ جانے کا، پنکھے، نہیں، یہ غلط ہے۔
اگر ایسا ہے تو آپ مسجد کا حق دبا رہے ہیں اور پورا محلہ، پوری بستی گنہگار ہوگی۔ جیسے ہی کسی واقف نے مسجد کے لیے زمین وقف کی، الاؤ کی کہ میں یہ زمین وقف کر رہا ہوں، اس کے بعد سے فوراً اس جگہ نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، حق ہو جاتا ہے۔ تعمیری کام چلتا رہے گا، جو ایک صف دو صف جو بنتی ہے وہاں کچھ لوگ آ کر نماز ضرور پڑھیں جماعت کے ساتھ، یہ مسجد کے ساتھ حق سے۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن میں خلاصے کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں۔ اب منکرات مسجد کیا ہیں؟ یعنی منکرات مطلب جو خرابیاں ہیں، جو مفاسد ہیں، جو لاپرواہیاں ہیں، ان پر توجہ دلاؤں گا۔ اب یہ اتنا طویل اور اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ اس پر بات کرنے کے لیے 3-4 ہفتے نکل جائیں گے۔ میں ویسے ہی اپنی ترتیب کو الٹ پھیر کر رفتار کے ساتھ چل رہا ہوں، کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ میرے لیے سمجھانا آسان فرمائے اور ہم سب کے لیے عمل آسان فرمائے۔ ہمارے یہاں جو مسجد کا تصور ہو چکا ہے، کانسیپٹ ہو چکا ہے، یہ صرف اور صرف 5 وقت سجدے کرنے کے لیے ہو چکا ہے کہ مسجد 5 وقت کی نمازوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ بے شک مسجد کا ایک کام یہ بھی ہے، اور مسجد بنیادی طور پر اسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، بنیادی طور پر بیسیکلی۔ لیکن عہد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ امت کی، میں گزشتہ ہفتے اشارہ دے چکا ہوں کہ 75% 75% ضروریات کو اللہ کے نبی نے مسجدوں سے جوڑا ہے۔ ہمارے یہاں مسجد تعمیر ہوتی ہے تو صرف کائے کے لیے؟ 5 وقت کی نماز کے لیے، بس ختم۔ اس کے علاوہ مسجد بند ہو گئی، دروازے لگ گئے، تالے لگ گئے، ختم بات۔ یہ مسجد کو ویران کرنے میں شامل ہے۔ توجہ سے سنیے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ کا میں ترجمہ کر چکا ہوں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے، وسعى فی خرابھا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا جو لوگ مسجدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے احیاء سے، زندہ کرنے سے روک رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہوں۔ اب آپ اشارے سمجھتے جائیے، 2-3 سال سے جو سیاست چل رہی ہے اس کی طرف بھی میں بڑا لطیف اشارہ دے رہا ہوں، آئندہ نشستوں میں وضاحت کے ساتھ کہوں گا۔ وہ جو بھی لوگ ہوں جو مساجد کو ویران کرنے کے لیے، مساجد میں روک لگانے کے لیے الگ الگ حربے استعمال کر رہے ہیں، وہ ضرور اس وعید میں شامل ہوں گے۔ اس کے سوا دوسرے تو ہے ہی ہیں جو ہم پر وار کر رہے ہیں، کچھ اپنے بھی پیٹھ پر گھاؤ لگا رہے ہیں۔ مسجدیں صرف اور صرف اس زمانے میں رہ گئی ہیں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کے لیے۔ بہت سے بہت چھوٹے بچوں کا مکتب چلانے کے لیے، چھوٹے بچوں کا مدرسہ، نورانی قاعدہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ حالانکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں آپ ذرا دیکھیے کہ مسجد کا معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں کیا کردار تھا۔ ذرا آپ اس کو کبھی پڑھنا۔ میں اس سال اگر رمضان میں تالہ بندی نہیں رہی، اللہ نہ کرے، تو تفصیل کے ساتھ سیرت النبی کے موضوع پر عرض کروں گا کہ مساجد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعد میں صحابہ نے، اور بعد میں تابعین نے، اور سلف صالحین نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ 1000-2000 سال، 1400-1500 سال پرانی تو بہت دور کی بات ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں نے جب قبضہ کیا تو ہمارے اکابر نے جو مجاہدین تیار کیے، جہاد کے جو فتوے لکھے گئے، وہ کسی سیاسی جلسے سے، کسی کانفرنس سے نہیں، اسی ممبر سے دیے گئے۔ اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندوستان سے انگریزوں کو جو بھاگنا پڑا، پیٹ پھیر کر جو بھاگنا پڑا، اس کی بنیادی وجہ اسی ممبر کا ایمانی پاور تھا۔ آج بھی اگر کبھی آپ میں سے کوئی دیوبند جائے گا تو دیکھنا، دیوبند کی چھتہ مسجد
دہلی کی جامع مسجد، یہ سارے کے سارے وہ مراکز تھے جہاں سے ہمارے اکابر نے زبردست جہادی کارنامے انجام دیے۔ بہت دور کی بات ہو گئی، ابھی 2-3 سال پہلے ترکی میں اسلام پسند طبقے کے خلاف ایک سازش کے تحت شورش برپا کی گئی، بغاوت برپا کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اخبارات میں کثرت کے ساتھ یہ چیز پڑھی ہوگی، اردوغان صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کے سائے کو امت پر دراز فرمائے، ان کے ایمانی نور سے پورے عالم اسلام کو منور فرمائے، انہوں نے جس زبردست حکمت کے ساتھ کام لیا اور ان کے عوامی نمائندوں نے جس حکمت کے ساتھ کام کیا وہ حیران کر دینے والا ہے۔ یہ جو اسپیکر، لاؤڈ اسپیکر اذان کے لیے ہمارے یہاں استعمال ہو جاتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، انہوں نے جب بغاوت شروع ہوئی تو اسی اسپیکر سے اعلان کیا عوام کے لیے کہ نکلو اپنے امیر کو، اپنے ذمہ دار کو بچانے کے لیے، ورنہ یہ بغاوت تمہارے ایمان کو، تمہارے اسلام کو اسی طرح کچل دے گی جیسے خلافت کے خاتمے کے لیے انہوں نے کچلا تھا۔ تو مسجد صرف اور صرف، اچھا بہت حیرت کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی تو الحمدللہ مکاتب کا ایک کانسیپٹ بچا ہوا ہے، جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ان کے قیام سے تعلیم کے حلقے جاری ہیں، تربیت کے سلسلے جاری ہیں۔ باقی آپ دیکھیں گے کہ 3 منزلوں کی بڑی بڑی مسجد ہے جہاں 20 ہزار لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ مسجد جہاں نماز ہوئی کہ وہ خالی ہو جاتی ہے۔ اس مسجد کے سارے، ایسی تمام مسجدوں کے سارے ٹرسٹی، میں قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم کے سائے میں یہ بات پوری امانت داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سارے ٹرسٹی، سارے ذمہ دار قیامت کے دن مجرم ہوں گے۔ توجہ کے ساتھ، جی کیا عرض کر رہا ہوں؟ جن مسجدوں میں نماز ہوتے سے ہی برابر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، نہ مکتب لگتا ہے، نہ تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، نہ کوئی تربیتی بات ہوتی ہے، نہ قرآن کا درس ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں دھڑا دھڑ ٹھونگے مارتے ہیں اور چھٹی کر دیتے ہیں، یہ سارا کا سارا جو نظام ہے یہ اللہ کے خلاف والا نظام ہے۔ جتنے لوگ مسجدوں کے ٹرسٹی ہیں یا ایسی مسجدوں میں جانا آنا ہے جہاں صرف مسجد 5 وقت کی نماز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ان مسجدوں میں جا کر آواز اٹھاؤ، فتنہ مت اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ۔ آواز اٹھانے میں اور فتنہ کرنے میں فرق یہ ہے کہ جہاں بولنے کا موقع نہیں ہے، جس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی رستے میں شروع ہو جائے، یہ فتنہ انگیزی ہے۔ آواز اٹھانے کا طریقہ ہے کہ جس مسجد کے ٹرسٹی، جس ایسی مسجد کے ٹرسٹی ہوں، ان سے جا کر آپ تنہائی میں ملاقات کریں اور ان کو یہ ساری وعیدیں سنائیں، ان سے کہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے پہلے ہی پارے میں فرمایا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھو مسجد صرف 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے سماجی رابطے کا، سوشل سائٹ کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ آپ دیکھو اسلامی تاریخ میں جامعہ ازہر مصر کا، جامعہ زیتون یہ تیونس کا، جامعہ قروین اندلس کا، جہاں سے ابن حزم، جہاں سے فارابی، جہاں سے بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، قرطبی پیدا ہوئے، ہمارا دارالعلوم دیوبند 36 مسجد سے چلا۔ ارے بھی 1857 میں انگریزوں کے خلاف ہمارے اکابر نے جہاد کیا، اس میں شکست ہوئی تو دہلی پورا کا پورا فنا فنار ہوا۔ جتنے علماء کو انگریز گرفتار کر سکے، دہلی سے لے کر بالا کوٹ تک ہر درخت پر ایک عالم کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ ہم یہ ملک کی آزادی میں ہمارا اتنا بڑا کردار ہے، یہ لوگ ہم سے ثبوت مانگتے ہیں۔ ہماری بھی غفلت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پڑھا ہی نہیں۔ یہ سارے اکابر جو دہلی سے پھر ہجرت کر کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی سید عابد حسین آپ نے نام سنا ہوگا، جن کو اللہ نے مکاشفے میں مسجد چھتہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب آپ اسی بستی میں ایک تعلیمی سلسلے کا آغاز کرو، اور پھر دارالعلوم دیوبند کی فاؤنڈنگ رکھی گئی، فاؤنڈیشن رکھی گئی۔ تو مسجد صرف اور صرف، اچھا ہر مسجد کی ذمہ داری تو میں نہیں کہہ سکتا، ہر مسجد کی ذمہ داری تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ہر شہر میں، ہر دیہات میں ایک مسجد ضرور ایسی ہو، کہو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر ضلع میں ایک مسجد ایسی ہو جو اس علاقے کے غربا، فقراء، مساکین کی کفالت کی ذمہ داری لے۔
یہ سب ختم ہو گیا. کہیں دکھتا ہے ایسا آپ کو؟ ہماری یہ ساری کی ساری چیزیں یہ غیر مسلموں نے لے لی ہیں. کتنی مندریں ہیں جہاں بہترین لنگر چلتے ہیں، جہاں تعلیم یافتہ وہ بچے جن کو اپنی تعلیم پوری کرنے میں پیسے کی کمی ہے، غربت نے ان کو مات دے دیا ہے، وہ غیر مسلم مندروں سے اپنی ضروریات کو یہ انہوں نے کہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، کسی بھی ویدک میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ مندروں سے یہ سسٹم چلا ہے. انہوں نے یہ مسلمانوں سے لے لیا ہے. اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی ہوتی ہے. ایک دفعہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو ایک شخص آئے، آ کر کہنے لگے امیر المؤمنین، آپ نے مسلمانوں کے ہر نظام کو، ہر ضرورت کو زبردست طریقے سے مینج کیا ہے، لیکن ایک چیز رہ گئی ہے کہ آپ نے بیواؤں کی کفالت کا کوئی نظام نہیں بنایا. بیواؤں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو انشاءاللہ بیواؤں کا ایسا نظام بنا دوں گا کہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی بیوہ کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلائے گی. اللہ کا کرنا یہ ہوا، جس شام کو سیدنا عمر بن خطاب نے یہ ارشاد فرمایا اسی کی فجر میں آپ پر حملہ ہوا اور پھر آپ تاب نہ لا سکے. اللہ کے فیصلے. لیکن کیا ہم اپنے سلف کے ایک چھوٹے سے چھوڑے ہوئے کام کو بھی پورا نہیں کر سکتے؟ معاشرے میں کتنی بیوائیں ہیں جو انتہا درجے کی غربت پہ چلی گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ایک لبرل پاکستان کے لکھاری نے عجیب بات لکھی ہے. میں ایک خاص پس منظر میں اس کو کہہ رہا ہوں اور بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ میری اس بات کو سیریس لیجئے اور کوشش کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ یہ نظام ہماری مساجد سے چلا دے. کہو آمین. لبرل نے لکھا ہے کہ ہمارے اسلامی ملکوں میں زنا کے اڈے بند ہو رہے ہیں. جب یہ جملہ ہم سنتے ہیں نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی الحمدللہ مسلمانوں کے ملکوں سے زنا کے اڈے ختم ہو رہے ہیں. اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ یہ جو زنا کے اڈے ختم ہو رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ختم ہو رہے کہ مسلمان نیک ہو گئے، اس لیے ختم ہو رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کے گلی محلوں میں زنا کثرت سے ہو رہا ہے. کھل کر کسی پر تہمت نہیں لگا سکتے نا، لیکن ایک واقعے کے ذیل میں، ایک اصول کے ذیل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ کیا ہو گیا ہے معلوم ہے؟ مسجدوں میں مسجد والوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. ہاں یہ بھی صرف باتیں کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں، جب چندے کے لیے آپ سے سوال کیا جاتا ہے مسجد کے ٹرسٹیان آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، آپ وہی 10 کا نوٹ، وہی 5 کا نوٹ، وہی 25 روپے، وہی 5 کا، وہ بھی غلطی سے آ گیا تو دے دیے، نہیں تو وہ بھی نہیں. میرے عزیزوں میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں کہ مسجد کو اپنے گھر کی ضروریات میں شامل کرو. جیسے بچوں کی تعلیم ہے، جیسے بیوی کے میک اپ کا سامان ہے، جیسے آپ کے موبائل کا بیلنس ہے، ایسے ہی مسجد کے اخراجات بھی آپ پر بولو ضروری ہیں. یہ مسجد کا حق ہے. جو لوگ مسجد میں جمعے کے دن، ہفتے میں ایک ہی تو دن آتے ہیں، پھر رمضان میں یہ مسجد کے ٹرسٹی، بوڑھے ٹرسٹی بیچارے آپ کی خدمت میں آتے ہیں، تو کیسا ہوتا ہے میں نے غسل کیا تھا شرٹ گھر پہ بھول کے آ گیا. نہیں، یہ غفلت نہیں، تیاری کے ساتھ آؤ. اس مسجد میں ہر ہفتے کم سے کم 2000 لوگ نماز کے لیے آتے ہیں کہ نہیں؟ یہ 500 بیٹے اوپر 500 اوپر 500 اوپر 500 لوگ آتے، 2000 لوگ آتے، 1500 پکڑ لو. اور میں نے ذمہ داروں سے ایک دفعہ میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی اوپر سے کہا نہیں گیا کہ الحمدللہ یہ مسجد خود کفیل ہے اور ذمہ داروں کی بڑی توجہات اس مسجد کو حاصل ہیں، لیکن میں یہ ایک درد رکھ رہا ہوں اور میں اس معاملے میں بڑا بے شرم ہوں. آپ چاہے اس کو جس طریقے سے لیں. ہم مسجد میں آتے ہیں غفلت کے ساتھ، آ گئے بس جمعے کے دن، جیب میں دیکھا، ارے عباس بھائی آئے چلو 5 روپے ڈال دو، ارے جاوید آیا چلو 5، بس ایسا نہیں چلے گا. آپ کو مسجد میں مسجد کی ضروریات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ مسجد کسی غریب کی، کسی مسکین کی کفالت بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. کیا یہ مسجد سے کوئی ایجوکیشنلی کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. کیا اس مسجد کی کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہے بھی یا نہیں ہے. کیا اس مسجد کا کوئی سماجی رابطہ ہے بھی یا نہیں ہے. کچھ نظام نہیں ہے. آتے ہیں خالی نماز پڑھ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور کچھ نہیں ملا تو خادم پر، امام صاحب پر، ٹرسٹیوں پر اعتراضات کرتے ہیں کہ ارے وہ تو پنکھا ہی نہیں چالو کرتا، ارے وہ امام تو ایسے ہی کرتا ہے، ارے وہ ٹرسٹی تو ایسے ہی غافل ہیں.
غلط بات ہے. آپ بھی تو کچھ کرو, آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے. تو پہلا منکر یہ ہے کہ مسجدیں صرف اور صرف کائے کے لیے رہ گئی ہیں؟ 5 وقت کے ٹھونگے مارنے کے لیے. سخت لفظ کہہ رہا ہوں, بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. الفاظ کی سختی کو مت دیکھو, میرے دل کی جلن کو دیکھو. مسجدیں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی, کوئی کردار. اچھا, یہ جو بچھڑا ہوا طبقہ ہے نا, یہ سمجھانے سے نہیں سمجھے گا. بھوکے کے پیٹ میں سب سے پہلے روٹی جانا ضروری ہے, ورنہ آپ اس کو کہو گے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, تو وہ کہے گا 4 روٹی. آپ اس کو کہو گے 4 اور 4 کتنے ہوتے ہیں, وہ کہے گا 8 روٹی. وہ ہر چیز میں روٹی گھما پھرا کے لائے گا. آپ اس کو کہیں گے آپ فجر کی نماز میں کیوں نہیں آتے, وہ فوراً کہے گا مولانا رات میں 3 بجے تک میں نائٹ میں ورک کرتا ہوں, نائٹ میں جاب کرتا ہوں, پھر آپ کے لیے فجر میں کہاں سے آؤں. آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کی مسجد لوگوں کی کفالت کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے. اس بچھڑے ہوئے طبقے کو جب تک ہم اس طرح مسجد سے نہیں جوڑیں گے, باتیں کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں. ان باتوں نے ہم کو کہاں پہنچا دیا ہے معلوم ہے؟ ابھی کرناٹک کے گلبرگہ کے ایک بڑے عالم ہیں, اور دعوت کے میدان میں ان کا اپنا ایک کام ہے. اب تو نام لینے کو ڈر لگتا ہے, چونکہ جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں نا, موجودہ ظالم حکومت ان کو باقاعدہ ٹارگیٹ کر کے اندر بھر رہی ہے, اس لیے نام نہیں لیتا. لیکن ان کا بیان ابھی 2-4 دن پہلے آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا آیا. انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں پچھلے 3 سالوں میں 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو سوشل رابطے کے لیے نہیں رکھا. صرف 5 وقت کی نماز رہ گئی, زیادہ سے زیادہ مکتب رہ گیا. 10-10 ہزار اسکوائر فٹ کی مسجد ہے, اور لاکھوں میں وہاں لوگ تعاون دیتے ہیں. اس مسجد کا کوئی کردار نہیں ہے. نمازی آئے چلے گئے, مسجد کو تالے لگ گئے. اس طرح کی مسجدوں کے جو ٹرسٹی ہیں, اگر وہ غافل ہیں یا وہ اپنی چلانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں, تو ان کو یہ آیت جمعہ کے بعد سنا دینا کہ من اظلم ممن منع مساجد اللہ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. یہ مسجدوں کو ویران کرنا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ہاں بڑی زبردست بات. ہم آئے دن رونا روتے ہیں کہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے, میڈیا وہ کہہ رہا ہے, لیکن ہمارے پاس کرنے کو کوئی پوزیٹیو کام نہیں ہے. کوئی پوزیٹیو کام نہیں کر رہے ہم. اس نے یہ کہا, ہم یہ کہہ رہے ہیں. اس نے, اور ہم لوگ سڑکوں پر. میرے عزیزو دیکھو, مسجدوں سے مسلمانوں کو نہیں, ہندوستان میں غیر مسلموں کو بھی جوڑنے کا فریضہ ہمارے سر پر آن پڑا ہے. ہاں, اور مسئلے کی روشنی میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو. سیدنا امام مالک کے علاوہ تینوں ائمہ مسجد میں غیر مسلم کو آنے کی اجازت دیتے ہیں. صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں غیر مسلم کو آنے کی اجازت نہیں ہے. باقی امام ابو حنیفہ, اور غضب کی بات ہے, امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم جنوبی ہو, جنابت کی حالت میں ہو, اس کو بھی مسجد میں لاؤ. امام احمد ابن حنبل کے 2 قول ملتے ہیں, ان کی 2 رائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لا بھی سکتے ہیں, نہیں بھی لا سکتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم چونکہ یہاں 90% لوگ, بلکہ 99% سب کے سب کیا ہیں, حنفی بیٹھے ہوئے ہیں. لاؤ نا. آپ سے کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ یار اسلام میں یہ جماعت اسلامی نے ابھی ایک تحریک چلائی, میں سلام کرتا ہوں, اور سیکھنا چاہیے. جماعت اسلام بہترین کام, ایک انہوں نے تحریک چلائی ہے مسجد پریچے کے نام سے. میں نے جماعت اسلامی کی جو سوشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر دیکھا ہوں, تو انہوں نے کئی ایسے غیر مسلموں کے انٹرویو دیے جنہوں نے کہا کہ ہم جب مسجد میں آئے تو ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور ہماری بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئی. چونکہ میڈیا تو دیکھو ابھی 5-10 سال نہیں, 2-3 سال آپ جانے دو, بلکہ کل بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کل کے دن کوئی نیوز اینکر اٹھے اور یہ کہے کہ مسجدوں میں بم بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. یہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں, ہو رہا ہے نا. نظام الدین مرکز کو کہا گیا نا یہ کورونا بم میں, اللہ نے اس کی سزا بھی دی ہے, پھر زبردست چھوڑا نہیں اللہ اپنے دوستوں کو ستانے والوں کو چھوڑتا نہیں ہے. اس پر میں بات کروں گا آگے. تو یہ باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وقت, بلکہ آپ نے مسجد ہی کو اپنا گھر بنا لیا تھا, یا آپ کا گھر مبارک ہی مسجد بن چکا تھا. آپ کا اکثر وقت
مسجدوں میں غیر مسلموں کی ملاقات کرنے میں گزرتا تھا۔ جب تک آپ مدینہ منورہ میں رہتے، وفود کے وفود، بڑے بڑے ڈیلیگیشن آپ کے پاس آتے، یہودیوں کے، نصارہ کے، مشرکین کے، مجوسیوں کے، سب کے آتے، اور آپ برابر ان سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ تو بڑا عجیب ملتا ہے کہ ایک غیر مسلم دیہاتی مسجد میں آیا۔ اب دیہاتی تو دیہاتی ہوتا ہے، اور اس زمانے میں مسجد میں یہ سب نہیں ہوا کرتا تھا، یہ کارپیٹ اور یہ سب، سادی ریت ہوتی تھی۔ ہمارے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے خود مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں ریت دیکھی ہے۔ یہ تو ابھی میرا خیال ہے 30 35 40 سال پرانا یہ سنگ مرمر اور یہ سب لگا ہے، پہلے تو نہیں تھا۔ مطاف میں ابھی تک جو ہے تو ریت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں ایک غیر مسلم دیہاتی آیا، کچھ بات چیت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر گیا، تھوڑے فاصلے پر جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، صحابہ اس کو پیشاب سے روکنے کے لیے دوڑے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کرنے دو، وہ جب فارغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ اس جگہ کو صاف کر دو۔ آپ کے پاس اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، تو آپ اس کو برجستہ کہو کہ بھئی آپ کو اگر اسلام سمجھنا ہے تو میڈیا سے نہیں، آپ ہماری مسجدوں میں آؤ۔ آپ کہاں آؤ؟ یہ دعوت چلاؤ۔ جماعت اسلامی کے جو بزرگ رہنما ہیں انہوں نے ابھی مسجد پریچے کے نام سے ایک تحریک چلائی ہے، اللہ اس کو کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ حنفیہ کی یہاں مسجد میں غیر مسلموں کو آنے کی بھی کافی اجازت ہے، علی الاطلاق اجازت ہے، اللہ ہم سب کو جو ہے تو نصیب فرمائے۔ اب آئیے منکرات مسجد کا اگلا معاملہ۔ مسجدوں میں آنے کے بعد پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں، امام نماز پڑھا رہا ہو تو آپ مسجد میں آ کر پہلی صف کو مکمل کریں۔ پہلی صف سے مراد اگلی صف۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتموا الصف الاول ثم المقدم، یا ایک روایت میں ہے اتموا الصف المقدم ثم الذی یلیہ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر امام نماز میں ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ امام سے ملی ہوئی صف کو پورا کریں۔ ہمارا کیا معمول ہے، وہ کونے میں جگہ ملی، پنکھا چل رہا ہے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ جہاں ہاں لوگوں کی مینٹلٹی بتا رہا ہوں، مسجد سے میرا رشتہ 70 سال پرانا ہے۔ کتنا؟ آپ کہو گے آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے۔ نہیں، میں نے شادی بھلے ہی نہیں کی لیکن بارات میں ضرور گیا۔ ایک کہاوت کہہ رہا ہوں بھائی، شادی ہو گئی ہے میرے عزیزو، 70 سال پرانا رابطہ ہے۔ لوگوں کی مینٹلٹی ہے 2 سال پہلے رمضان میں، یہ آخری، اس کے بعد سے پھر تالہ بندی شروع ہو گئی، 2 سال پہلے رمضان میں پنکھے کے نیچے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس ضد پر باقاعدہ ایک قتل ہوا رمضان میں۔ بہت دکھ کی بات ہے۔ لوگوں کی ذہنیت، وہ آتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ یار پنکھا کہاں ملے گا، یار جگہ کہاں ہے، یا یہ دیکھتے ہیں کہ کس آدمی کے بازو کھڑے رہنا ہے۔ یہ سب غلط ہے۔ آپ مسجد میں آنے کے بعد یہ دیکھو کہ کون سی جگہ خالی ہے۔ ہاں، مجھے اس مسجد کے کافی ساتھیوں نے توجہ دلائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات میں عرض بھی کر چکا ہوں، لیکن یہاں سے غفلت ختم نہیں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ امام سجدے کی حالت میں ہے، مثال کے طور پر، تو لوگ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آتے ہیں مسجد میں، نارملی آتے ہیں، امام سجدے کی حالت میں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ نیت بانو اور امام کو سجدے میں پکڑو۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں جی رکوع ملا تو رکعت ملی تو ہم نماز میں شامل ہوں گے، ورنہ امام قیام میں یا قاعدے میں جب آئے گا تب شامل ہوں گے۔ یہ سخت غلط ہے، اور مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کو شیطان کے جیسی حرکت بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو اور شیطان کو سجدے کا حکم دیا، تو سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، شیطان کھڑا کا کھڑا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں شیطان سے ایک طرح کی مشابہت ہے، سملرٹی کہتے ہیں آپ مشابہت کو، کہ ساری مسجد کے لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ ٹائٹ کے، آپ کی کوئی ایسی نیت نہیں ہے، لیکن میں بات عرض کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ اللہ نے ناپسندیدہ حرکت کرنے جیسی حرکت کو بھی منع کیا ہے، ایسی مشابہت اختیار کرنا بھی منع کیا ہے۔
کوئی آدمی عورت کا لباس پہن لے تو عورت بن جاتا ہے؟ نہیں بنتا، لیکن اس کے باوجود عورت کا لباس مرد کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی اگر شیطان جیسی حرکت کرے تو اس سے وہ شیطان تو نہیں ہو جاتا، لیکن وہ حرکت شیطانی ہونے کی وجہ سے وہ آدمی گنہگار ہو رہا ہے۔ اس لیے جب مسجد میں آئیں، امام کو اگر سجدے میں، مالا بدھ من قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام کو جس رکن میں پائیں اس رکن میں امام کے ساتھ داخل ہو جائیں، انتظار نہ کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 2، بھائی بڑی رفتار کے ساتھ بھاگ رہا ہوں پھر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، اتنا بھاگ رہا ہوں کہ پسینے پسینے ہو گئے لیکن پھر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دعا کرو، چلو رفتار بڑھاتے ہیں، جلدی جلدی سمجھو، آپ سر ہلا دیا کرو کہ ہاں سمجھ گئے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ نمبر 2، مسجد میں جہاں جگہ ملے اس جگہ بیٹھ جائیں۔ بعض لوگ اپنے وی آئی پی ٹریٹمنٹ کا انتظار کرتے ہیں، ہاں یہ مینٹلٹی ہے، بالکل ہے، یہ منکر ہے بہت بڑا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، سنن ابی داؤد میں قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، میں مختصر کر کے نقل کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا، اس کا معمول تھا کہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، لیکن اس دن وہ لیٹ ہو گیا تو اس نے گردنیں پھلانگ کر آنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے خطبے کے دوران اس کو فرمایا کہ تو کیسا بدتمیز آدمی ہے کہ جو سارے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر سب کو تکلیف دے رہا ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، اس طرح کوئی آدمی آتا ہے نا تو اس کی وجہ سے امام کو بھی نماز میں خلل ہوتا ہے روحانی اعتبار سے۔ اس پر علماء نے تفصیل سے بات کی ہے، لیکن یہ بات میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں آئے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، کوئی خاص چکر پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، مسجد میں عدم حضور والی کیفیت کے ساتھ آنا، صرف فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے۔ میں اس شہر کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اس شہر کی، بامبے شہر کی، جہاں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، پیسہ کمانے کے بڑے ماہر ہیں، بڑے تاجر ہیں، بڑے بزنس مین ہیں اور بڑے پولیٹیشین ہیں، اس شہر کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مسجد میں نے رمضان میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں، بولو بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک مسجد میں رمضان میں تراویح کی میں نے 18 رکعت پڑھایا اور اللہم صلی اللہ بول کے وتر پر کھڑے ہو گیا۔ پوری مسجد میں کسی نے نہیں ٹوکا کہ مولانا آج آپ نے 18 رکعت پڑھائی ہے۔ دوسرے دن پھر جب میں، چونکہ ہماری ایک ترتیب رہتی ہے تراویح پڑھانے کی، کون سی رکعت میں کتنا پڑھانا ہے، ایک پورا نظام رہتا ہے۔ دوسرے دن میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا، ارے میں نے ان 2 رکعتوں میں 2 رکوع کے بجائے 6 رکوع پڑھ دیے، تو پھر وہ 2 رکعتیں کہاں گئی؟ تو میں نے خادموں سے اور متعلقہ اسٹاف سے پوچھا، وہ بھی کہنے لگے ہاں ہم کو لگا تو صحیح کہ 18 ہوئی ہے، لیکن آپ نے دعا کرا دی تو ہم کو ایسا لگا کہ چلو۔ دیکھو میں ایک حدیث سناتا ہوں، سیدنا علی ابن ابی طالب کی، سنن بیہقی میں بھی ہے اور شیعوں کی کتاب نہج البلاغہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن وہ چونکہ ہمارے نزدیک اوتھنٹک نہیں ہے۔ شعب الایمان کی روایت سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، درود پڑھا کرو، غفلت سے مت بیٹھا، بڑے کنجوس لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ بار بار اللہ کے نبی کا نام آتا ہے، پھر آپ سے اچھے بریلوی ہے، اب یہ بولوں گا تو آپ بولو گے ارے مولانا بریلوی ہو گئے، اب پھر آپ کو مرچی لگتی ہے نا۔ ان کے سامنے نام آئے تو وہ بیچارے اور اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاتے، آپ کے سامنے ہم غفلت سے بیٹھے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ فرمایا کہ اے علی، ان قریب تو دیکھے گا کہ لوگوں میں اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن کے صرف پرنٹڈ الفاظ رہ جائیں گے، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن چھپے گا لیکن قرآن سے لوگ نہ نصیحت حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے لوگ نیلسن منڈیلا کے پاس جائیں گے، جاتے ہیں نا بہت سارے لوگ، بالکل بہت بڑے بڑے تیر چلا رہا ہوں، آپ میں جو سمجھدار ہے وہ سمجھیں گے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے لوگ کہیں کہیں جائیں گے، لیکن جہاں تک معاملہ قرآن کا رہے گا تو لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے۔ اگلی بات اللہ کے نبی نے جو فرمائی وہ بڑی ٹچ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مساجدہم عامرہ وہی خرابہم من الہدی، آپ نے فرمایا کہ تو قیامت کے قریب لوگوں کو دیکھے گا کہ ان کی مسجدیں دلا دل بھری ہوئی ہوں گی،
صفوں میں جگہ نہیں رہے گی، لیکن ساری کی ساری مسجد میں نماز پڑھنے والوں میں ایک بھی ایسا نہیں رہے گا جس کو نماز کا حضور نصیب ہو۔ ایک بات کہتا ہوں، آپ اس کو پرسنل مت لینا، بہت تکلیف پہنچائے گی اور بہت کڑوی بات ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد ایک دو گھٹ شہد کھا لینا، لیکن بڑی کڑوی بات ہے۔ علامہ اقبال بڑی زبردست بات کہی، فرمایا، کیا زبردست فرمایا، سبحان اللہ، علامہ اقبال نے کیا پرواز لگائی، کیا پرواز لگائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں وہ سجدہ اللہ کو نہیں ہوتا جس میں آپ غیر اللہ کا تصور لے کر بیٹھے ہوں۔ اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ میرا دل بھاری ہو رہا ہے، مجھے خود زندگی میں ایسا سجدہ نصیب نہیں ہوا۔ لا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خرابهم من الهدى۔ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، طواف کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، لیکن لوگ وہاں بھی حسیناؤں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے حجر اسود کی لائن میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا جو عورتوں کے سینے داب رہے ہیں۔ مسجد میں آنے والوں کو دیکھا جو مسلسل غیبت میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو غیبت میں لگے ہوئے ہیں نا، یہ کوئی پینٹ شرٹ والے یا کلین شیو والے نہیں ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ آگے مسئلے پر بات کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ علماء نے لکھا ہے، اور علماء نے کیا لکھا ہے، امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جائز بات کرنا بھی انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے چوپایا سوکھی گھاس کو کھاتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں نا کہ مسجدوں میں غیبت مت کرو۔ میں نے لوگوں کو مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے غیبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، معلوم ہے۔ یہ کلین شیو نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں نا تو لوگ اس کو پرسنل لیتے ہیں، ارے مولانا بڑے بدتمیز ہیں، ارے مولانا کسی کی رکھتے نہیں ہیں۔ کیا رکھنا بھائی؟ اب پانی یہاں تک آ چکا ہے، اب بھی اگر نہیں بولوں گا نا تو ڈوب کے مر جاؤں گا۔ فاروق صاحب ایک چیز یہ تو آپ کلین شیو کو بولتے ہیں، لیکن کیا بے شرح کو رکھ دیا جائے سب نہیں، وہ میں اس پر سمجھتے ہیں، اس پر نہیں ٹوک رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا طبقہ جو دین سے اس قدر جڑا ہوا ہے، وہ یہ کیوں غفلت برت رہا ہے، اور یہ رسومات کی حد تک کیوں رہ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف لوٹتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جائز کلام بھی مسجد میں بلا ضرورت کرنے کی وجہ سے ایمان اور نیکیاں ایسے ضائع ہوتی ہیں جیسے بھوکا بہیمہ، بھوکا چوپایا سوکھی گھاس کو کھا جاتا ہے۔ دیکھو شیطان بڑا چالاک ہے، بڑا چالاک ہے۔ وہ شراب خانے میں مصلی نہیں بچھاتا، وہ شرابیوں کو برائی کرنے پر آمادہ نہیں کرتا، وہ تو اس کا دوست بن چکا ہے نا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس مارکیٹ میں میرا کون سا پروڈکٹ بک سکتا ہے۔ مسجد کے مصلیوں کو، مولویوں کو، دینداروں کو وہ زنا کی دعوت کبھی نہیں دے گا، وہ ان کو اسی لائن سے ضائع کرے گا۔ پہلے تو شیطان نیکیاں کرنے نہیں دیتا، لیکن جب نیکیاں کرنے لگتا ہے نا تو اس کے تھیلے میں چھید کر دیتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ مسجد میں جائز کلام، مباح بات، جائز ہے ایک چیز، اس کو بھی بلا ضرورت کہنا نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔ نمبر 4، مسجد میں مسجد کی چیزیں، یعنی مسجد کے جو منکرات ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں، مسجد میں جو خرابیاں آئی ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ مسجد کی چیزوں کو بے تکے پن سے استعمال کرنا، مسجد کی چیزوں کو بے تکے پن سے استعمال کرنا، کوئی جیسے ہم لوگ گھر کا فین، گھر کی اے سی، گھر کا ایک ایک بند پانی، گھر کا ایک ایک منٹ کا سلنڈر نوٹ کرتے ہیں۔ کوئی بچہ اگر فین چالو چھوڑ دے تو دادا جان ٹوکتے ہیں، بیٹا بل بہت آئے گا، بند کر۔ ٹوکتے ہیں کہ نہیں ٹوکتے؟ مسجدوں میں یہ سب نہیں ہے، یہاں وقف کا مال ہے، بہتی گنگا ہے، ہر آنے والا ہاتھ دھو کے جا رہا ہے۔
میرے عزیزوں مسئلہ تفصیل کے ساتھ تو نہیں بتا سکتا، اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ وقت ویسے ہی بہت جا رہا ہے، اللہ وقت میں برکت دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے مسجد میں کوئی چیز وقف کر دی، اب اس آدمی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس چیز کا ضرورت سے زیادہ بے موقع استعمال کرے۔ آپ مسجد میں وضو کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ پر فرض ہے کہ آپ مسجد کے اس پانی کا بھی خیال رکھیں، اس کو فضول ضائع نہ ہونے دیں۔ وقف کی چیز ہے نا، وہ اللہ کے نام پر وقف ہو چکی ہے نا، امانت داری کا تقاضا ہے۔ یہ سارے مسجد کے منکرات ہیں۔ نمبر 6، مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا، میں اس کو بھی عرض کر چکا ہوں کہ مسجد کے حق کے خلاف بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب آئیے تعمیر مسجد کے سلسلے میں 5-7 منٹ میں اس کو عرض کرتا ہوں، ایک ضروری گزارش بھی آپ سے کرنا ہے۔ پھر تعمیر مسجد، دیکھو مسجد بنانا بڑا نیک کام ہے، بڑا پنیہ کا کام ہے۔ گزشتہ 2 ہفتے ہم اس پر تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جو مسجد اللہ کے لیے نہ بنائی جائے، شریعت کے اصولوں کے مطابق نہ بنائی جائے، وہ مسجد نہیں رہتی، وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ قرآن میں منافقین کے تذکرے میں ملتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسجد تعمیر کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد مسجد کو تعمیر کر کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا نہیں، بلکہ بندوں کو بندوں سے توڑنا ہوتا ہے۔ تفریقا بین المؤمنین۔ میں یہ عرض کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل ذرا سے اختلاف پر، ذرا سی رائے کے بدلنے پر لوگ مسجدیں ضد پر بنا رہے ہیں۔ ارے بھائی بات سمجھ میں دیکھو یہ آیت لکھی ہوئی ہے، پڑھو اس کو، پڑھو، انما یعمر مساجد اللہ۔ ایک اور آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ یہ جو ہماری آیت درس میں چل رہی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، ہر جگہ مسجد کے ساتھ کائے کا لفظ ہے؟ اللہ کا لفظ ہے۔ مساجد اللہ للہ، ہاں ہر جگہ مسجد کے ساتھ اللہ کا لفظ ہے۔ میں گزشتہ ہفتے سمجھا چکا ہوں کہ مسجد اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے، مسجد اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن ہمارے یہاں مسجد بنائی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے۔ مسجد دیوبندی بریلوی کی ہوتی ہے، مسجد تو کس کی ہوتی ہے؟ قرآن کے مطابق۔ پھر گھما پھرا کے ہم وہی پہنچ رہے ہیں۔ اور تو اور مسجدوں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اس مسجد میں کوئی وہابی نجدی نہ آئے۔ میں نے 1990 1992 93 کے متعلق بامبے کے پرانے بوڑھوں سے سنی ہے یہ بات کہ اس زمانے میں ایسے فتنے ابھرے تھے کہ لوگوں نے مسجدوں سے فضائل اعمال کی کتاب اٹھا کے پھینکے ہیں۔ اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہو مولانا بولو مت تو میں ڈوب کے مر جاؤں، پانی تو یہاں تک آ چکا ہے۔ تو تعمیر مسجد میں بنیادی چیز یہ دیکھی جائے کہ مسجد کس لیے بنا۔ بہت سارے لوگ صرف اپنی انا منانے کے واسطے مسجد بناتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، بالکل ہیں۔ چلو میرے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات۔ دوسری بات بڑی اہم بات ہے، دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، آپ سب کو پتا ہے۔ خانہ کعبہ ویسے تو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا پہلی دفعہ، بہت جلد اس کی ہسٹری آئے گی، وہاں تفصیل سے بتاؤں، لیکن دوسری دفعہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ تو خانہ کعبہ اتنا بڑا تھا جہاں آج آپ لوگ حتیم دیکھتے ہو نا، حتیم وہ جو گول دائرہ ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ میں 2 دروازے تھے، ابھی ایک ہی دروازہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 800-900 سال کے بعد یا 3000 سال کے بعد، الگ الگ ہسٹری کے مطابق، خانہ کعبہ کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ بیت اللہ پر اگر کوئی پرندہ بھی بیٹھتا تو اس کی ریتی گرتی۔ تو اس دور کے جاہل مشرکوں نے، ہاں غور کرو ذرا، غور کرو اور سوچنے کی بات ہے، اس دور کے جاہل مشرکوں نے چندہ کرنا شروع کیا اور شرط لگا دی کہ حلال مال سے 100% حلال مال سے کعبے کی تعمیر ہوگی، 100% حلال مال سے کعبے کی تعمیر ہوگی۔
چندہ ہوا, لوگوں کے پاس جتنا کچھ تھا وہ سب لوگوں نے لا کر دے دیا, سارا کا سارا 100% حلال تھا, لیکن وہ اتنا نہیں تھا کہ اس سے خانہ کعبہ اتنا بنایا جاتا جتنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. مشرکین مکہ نے کہا بھئی جتنی دیوار بنانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ جمع ہوا ہے اتنا ہم بنا لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں. مشرک ہیں, کافر ہیں, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگ ہیں, اس کے باوجود انہوں نے ام المساجد کی تعمیر میں اتنا پاس و لحاظ رکھا کہ حرام کا مال بولو. اب آئیے اگلی بات, آپ کہو گے وہ تو غربت کا دور تھا مولانا اس لیے نہیں ہوا, لیکن کیا بعد میں مسلمانوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ آج بھی آپ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہو تو کبھی ذرا دیکھنا وہ جو کلاک ٹاور ہے نا, وہ ملک عبد العزیز نے وقف کیا ہوا ہے, اس کی ساری آمدنی خانہ کعبہ پر خرچ ہوتی ہے. کیا آج مسلمان خانہ کعبہ کو نہیں بنا سکتے؟ سونے کی ٹائلوں سے بنا سکتے ہیں, سونے کی اینٹوں سے بنا سکتے ہیں, دنیا کے قیمتی ترین جواہرات اس میں لگا سکتے ہیں. حضرت عمر ابن عبد العزیز کے دور میں مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. کیا اس دور میں بھی مسلمان نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے, لیکن صحابہ نے, سلف نے, اکابرین, ارے بھائی بخاری کی حدیث سناتا ہوں آپ کو, اب کیا بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تراویح چل رہی ہے. اللہ کے نبی فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ لو کانا حدیث قوم بعہد الجاہلیت لنقضت الکعبۃ, اے عائشہ اگر میں چاہتا اور یہ تیری قوم سمجھدار ہوتی تو اس کعبے کو گرا دیتا اور دادا ابراہیم کے طرز پر تعمیر کرتا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے, تابعین نے اور سلف صالحین نے صرف خانہ کعبہ کو اس لیے ڈبل سے تعمیر نہیں کیا تاکہ انسانوں کو یہ سبق ملے کہ مسجد کی تعمیر میں حلال پیسہ اگر ہو تو مسجد بناؤ, ورنہ اے سی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو چندے میں بے احتیاطی چل رہی ہے نا, آنے دو, ارے بھائی اے سی لگائیں گے, ارے بھائی افریقہ سے مخمل منگائیں گے, ارے بھائی لندن سے اور جرمنی سے جو ہے تو یہ ماربل منگائیں گے, اس کی ضرورت نہیں ہے. کہو نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو چل پڑا ہے نا مسجد عالی, بے شک مسجد عالی شان بناؤ, لیکن اس میں حرام کا پیسہ, اور ایسی مسجد کے ٹرسٹی, ایسے مسجد کے متولی, ایسے مسجد کے ذمہ داران جو چندے میں بے احتیاطی کر رہے ہیں, میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ سارے کے سارے حرام کے مال پر مسجدوں کو تعمیر کرنے کی وجہ سے لوگوں کی نمازوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر پھریں گے, کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا. حلال مال سے مسجدیں تعمیر کرو. ابھی لاک ڈاؤن میں میں ایک گاؤں میں گیا, پکا بریلوی گاؤں ہے, اللہ کا فضل ہے, اس گاؤں کے لوگ بیان کے لیے مجھے بلاتے ہیں, حالانکہ پکے بریلوی ہیں. کوئی جماعت چلے گئی نا تو مسجد کو دھو کر نکالتے ہیں, لیکن اس دیوبندی فقیر کو وہاں بلایا جاتا ہے. اللہ کا فضل ہے. ہاں, اپن بات کاٹ کی کرتے ہی نہیں نا بھائی, اپنی پالیسی ہے. بیان کے بعد مجھے بریلوی ساتھیوں نے کہا کہ مولانا ہماری مسجد میں پانی کی قلت تھی تو ہم نے جگاڑ کر کے, بامبے کی بھاشا میں جگاڑ کر کے, محلے کی جو بی ایم سی کی بور ٹیوب ویل ہوتی ہے اس میں مسجد کے وضو خانے کا کنیکشن جوڑ دیا ہے, کیا اس سے وضو کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا اب تک جو کچھ کیا اس سے تو آپ کو اللہ معاف کرے, لیکن ابھی کے ابھی کاٹو, ابھی ظہر کا وقت ہو رہا ہے, مسجد میں اعلان کر دو کہ پانی نہیں ہے, سب لوگ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں. اور میں نے پھر ان سے کہا میں دیوبندی عالم ہوں, لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فتوے میں یہی بات لکھی ہے کہ اس طرح مسجد میں بہت سارے لوگ بجلی کا جگاڑ کرتے ہیں اور اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ مسجد کی جگہ میں جگاڑ کرتے ہیں. ہاں 3-4 فٹ آگے بڑھا دو, 2-4 مصلی تمہارے ابا سر پر اٹھائیں گے قیامت کے دن یہ بوجھ. امانت داری سے کام لو, شرمت پھیلاؤ, اپنے دین کو, اپنے مذہب کو فتنے کا عنوان مت بننے دو. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری چیزیں مس کر رہا ہوں. ہم چونکہ بائی ایئر چل رہے ہیں, 4 سال 5 سال گزر گئے, اب تک ایک پارا پورا نہیں ہوا. میرے 2 بچے ہو گئے, اللہ کا فضل ہے, لیکن ابھی تک ایک پارا نہیں ہوا. جی اللہ وقت میں برکت ڈالے. ایک ضروری گزارش ہے بھائی, ہماری مسجد میں گجرات کے بڑے قیمتی مہمان آئے ہیں. 2-3 سال سے لاک ڈاؤن ہے, تالا بندی ہے, مدرسے والوں کے بڑے پھجیتے ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں؟ بڑے پھجیتے.
تو یہ مدرسہ گجرات کے قدیم ترین مدرسوں میں سے، اور اس کی سند کے لیے، اس کے اوتھنٹک ہونے کے لیے کوئی بہت طویل بات تو نہیں کرتا، ہمارے بزرگوار امام صاحب اس مسجد کے پڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا اس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا اس مدرسے کا ہم پر اخلاقی قرض بھی ہے۔ جس آدمی کی خدمات ہم حضرت 10 سال ہو گئے، 12 سال سے اٹھا رہے ہیں، وہ مکتب بھی چلا رہے ہیں، وہ مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، اور اس سے اگلی بات، اگر آپ امام صاحب کو بھی اہمیت نہ دیتے ہو، مزے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو مجھے تو اہمیت دو یار، میرے استاد اس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، کہو سبحان اللہ، وہ ساتھی آئے ہوئے ہیں، ان کا مدرسہ ضرورت مند ہے، آپ ہاں یہ سنت کے مطابق ہے، میں بلا وجہ چندے کا اعلان بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارکہ میں ایک فقیر آیا، اللہ کے نبی نے اس کی بے حالی کو دیکھا تو مسجد میں خطبہ جمعہ میں اعلان فرمایا کہ اس کی ضروریات کو پورا کرو۔ صحابہ ہم جیسے کنجوس نہیں تھے، صحابہ نے اس کو اتنا دیا کہ وہ مدینے کا بڑا مالدار بن گیا۔ تو یہ جو آئے ہیں، دیکھو یہ 2 ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ علماء ہیں، یہ عام چندے والے نہیں ہیں، یہ علماء ہیں، ان کو دیتے وقت میں ان کی عزت کا، ان کی تکریم کا خوب خاص پاس و لحاظ رکھا جائے۔ اللہ ہم سب کو سخی بنائے، دونوں ہاتھوں سے، دونوں لاتوں سے خرچ کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ وسلم